اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں آج بھی مکے کے اندر موجود ہیں، اور حج اور عمرے کے دوران جب بھی سعی کی جاتی ہے تو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے جاتے ہیں۔ یعنی آپ صفا سے سٹارٹ کر کے مروہ تک آتے ہیں تو وہ ایک بنتا ہے، پھر مروہ سے واپس صفا آتے ہیں تو دوسرا، اس طریقے سے 7 بن جاتے ہیں۔ اور مشرکین عرب کے ہاں چونکہ جو ابراہیمی طریقہ تھا حج کا وہ ٹوٹی پھوٹی فارم میں موجود تھا، تو وہ بھی صفا مروہ کی صحیح کیا کرتے تھے۔ جب بعد میں لوگ مسلمان ہوئے اور اسی طریقے سے انصار مدینہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے کہ وہ صفا مروہ اس وقت بتوں کی نشانیاں بھی بنی ہوئی تھی، تو ان کے دل میں یہ قلق تھا کہ شاید یہ صرف پیورلی مشرکین عرب کی رسومات ہیں، ان کا آسمانی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وسوسہ سیٹل کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی مشرکین عرب کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہی غلط ہے، بلکہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر تو اتنی تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن اگر آپ تورات دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ جو سیدہ ہاجر تھیں، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ ہے ہاجر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے یعنی اپنے بچے کے غم کے اندر صفا سے لے کے مروہ تک ان کے لیے پانی جب تلاش کیا اور کئی ایک چکر کاٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تو اسی کو زمزم کہا گیا۔ اور زمزم کا لفظ استعمال کیا سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا نے۔ اس کا مطلب ہے یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ تو ان کی اس یاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی حصہ بنا دیا عمرے اور حج کا، صفا مروہ کی سعی کرنے کو۔ چونکہ جب اس وقت صفا مروہ تھا تو یہ 2 پہاڑیاں تھیں، تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا ایک سے دوسری پہ چڑھنے کے لیے اترتے ہوئے آپ کو خود بخود سپیڈ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ اترائی کی طرف آتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وادی جو ہے وہ فل اپ ہونی شروع ہوئی، الٹیمیٹلی پھر وہ آلموسٹ اس وقت تو لیول پہ آ چکی ہے، لیکن پھر بھی صفا اور مروہ کی جو وہ پہاڑیاں ہیں، وہ چٹانوں والے پہاڑ، اس کے کچھ حصے ابھی تک پریزرو ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک کیمیکل لگا کے اسے پریزرو کیا ہوا ہے، تو وہ ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال وہ چونکہ اترائی تھی تو اس دوران سیدہ ہاجر جو ہیں وہ تیزی سے وہاں سے گزری، اترائی سے تیزی سے گزرا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سنت کو پھر جاری فرمایا کہ آپ علیہ السلام بھی صفا مروہ کے دوران اس جگہ پہ جب پہنچتے تھے تو وہ تیزی سے دوڑتے تھے۔ لیکن وہ مسند امام شافعی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کا قول کہ یہ جو صفا مروہ کی جو سعی میں دوڑنا ہے اور اسی طریقے سے طواف کعبہ کے دوران رمل کرنا ہے، یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں یہ کام نہیں کریں گی، مردوں کے لیے یہ سنت ہے۔ تو وہ صفا مروہ کے اندر جو سعی کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس کو ہمارے ایک پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سمبلز آف گاڈ، شاعر اللہ میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اس کے دوران چکر کاٹے۔ یعنی وہ جو ان کے دماغ میں ایک بات تھی نیو مسلمز کے کہ شاید یہ مشرکین عرب کی رسم ہے، وہ ختم کی گئی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اگر انہوں نے وہاں پر بت نصب کر دیے تھے، وہ تو بیت اللہ میں بھی انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر خود مبارک چھری کے ذریعے اس کو گرایا، اور آپ علیہ السلام وہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ تو بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ کی عظمت ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان چیزوں سے صفایا کروایا گیا۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں۔
حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے خانہ کعبے کی چھت کے اوپر بھی مولا علی کو نبی علیہ السلام نے یعنی سوار کر کے اپنے کندھوں پہ تو بھیجا اور بتوں کو توڑنے کے لیے. اور خانہ کعبے کا چونکہ دروازہ بھی اونچا تھا تو وہ عام آدمی تو اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہاں پہ کوئی سیڑھی وغیرہ لگانی پڑتی تھی. تو آپ علیہ السلام خود بھی اندر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے ان بتوں کو توڑا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صفا مروہ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرے پہ آئے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی سعی کرے، وہاں پہ طواف کرے. لیکن یہ طواف خانہ کعبے والا طواف نہیں ہوتا. خانہ کعبے کا جو طواف ہے وہ 7 کے 7 چکر قبلے کے گرد کاٹے جاتے ہیں، اور چکر کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود والے کارنر سے کیا جاتا ہے اور اسی پہ اختتام ہوتا ہے. لیکن صفا مروہ میں 7 چکر اس طرح نہیں، یہ 3.5 ہی بنتے ہیں. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، اور پھر مروہ سے صفا 4. اس طریقے سے یہ آلموسٹ 3.5 چکر بنتے ہیں. لیکن اس کی لینتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف سے زیادہ ہی بن جاتی ہے اگر آپ مطاف کے اندر طواف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اچھا خاصا ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلومیٹر بن ہی جاتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو آلموسٹ چکر کی فارم میں اس طرح کیا ہوا ہے کہ جانے اور آنے کا راستہ الگ کیا ہوا ہے تاکہ وہ آپس میں کوئی ہرڈل بھی نہ ہو. اب تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہے، حالانکہ ابھی بھی کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے آج سے 40-50 سال پہلے حج کیا تو وہ باقاعدہ چھتریاں لے کے صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی تھی، دھوپ پڑتی تھی. اب تو وہ ٹرپل سٹوری بن چکا ہے اور وائٹ ماربل ہے اور فل ایئر کنڈیشن ہے، وہ تو اتنا مزہ ہے. اب تو حج جو ہے وہ عمرہ تو بہت آسان ہو چکا ہے اس حوالے سے. اچھا، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ یہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے تو یہی لگا قرآن پڑھنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی حرج نہیں اگر تم صفا اور مروہ کی صحیح کر لو. تو اما عائشہ نے کہا کہ تم نے یہ رزلٹ کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں کر لو تو اس کا مطلب ہے نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے کہا یہ حرج نہیں کرنے میں اس سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے ان نیو مسلمز کو جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید مشرکین عرب کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کرو. اور پھر اما عائشہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا نا کہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرتے تھے اور قرآن پاک کی آیات کو وہ من ون اس طریقے سے سمجھا دیتے تھے، تابعین تک انہوں نے پیغام پہنچایا ہے. تو یہ قرآن و سنت میں سے جو صحابہ کرام نے تعلیمات ہمیں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کے، اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو پھر آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. ادروائز اگر آپ اس کو اپنے اعتبار سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے. یہ تو تابعی کی بات ہے کہ انہوں نے غلط فہم لیا اس کا. ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے بخاری مسلم دونوں میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 آنورڈ جو رمضان کا ذکر ہے، جس میں کہ جب تک سفید ڈورا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالے رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے ہوئے تھے اور وہ اندھیرے میں چیک کرتے رہتے تھے جب تک وہ دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا تھا اس وقت سحری کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے تک یہ جب بات پہنچی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے بھی اس کے نیچے آ جاتے ہیں. آپ فرمایا اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بعض اوقات قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ باتوں میں دوسرا مطلب بھی سمجھ لیتے تھے، کیونکہ بعض چیزیں ظاہری الفاظ کے ساتھ ہوتی تھیں، بعض جو ہے محاورتاً ہوتی تھی. لیکن یہ کہیں نہیں قرآن و سنت میں آتا ہے کہ نہ کوئی بات ترجمے میں بیٹھ رہی ہو نہ محاورے میں کوئی گل وچ کوئی اور ہی نکال لی جائے. یہ کام کہیں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اہل تصوف کا یہ کہنا ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا، باطنی الفاظ کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو چھپے میں، اور ان کے باطنی الفاظ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی مثالیں الٹ نہیں نکل رہی، 2 فارمز بنتی تھی ان میں سے ایک آ گئی. یعنی کہا جائے کہ سفید اور کالے ڈورے کو الگ کرو تو ظاہر ہے کہ ایک ڈورا یہ ہو سکتا تھا کہ 2 دھاگے ہوتے سفید اور کالے اور دوسرے آسمان کے. یہ تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی اور ریزن نکال لیا انہوں نے کہ سورج جو ہے وہ جب نصف النہار تک پہنچ جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. یہ تو رزلٹ نہیں نکلتا اس میں سے. صوفیاء اسی قسم کے رزلٹ نکالتے ہیں، کیونکہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بابوں کو پکارنا بھی نکال لیتے ہیں، بالکل اپوزٹ. ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر اس صحابی نے یہ رزلٹ نکالا کہ کوئی حرج نہیں اگر صفا و مروہ کی صحیح کر لو، تو یہ رزلٹ بھی بن سکتا تھا
کہ اللہ طرف ہمارا کہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، تو امپلائڈ ہے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی اس پہ کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا حرام ہے، یہ تو رزلٹ نہیں نکلے گا، دونوں طرف نکل آتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ نے کہا یہ حرج سے مراد وہ والا حرج تھا، یہ کرنا ضروری ہے، تو یہ معنی بھی بن سکتا تھا۔ یہ لوگ بالکل اپوزٹ مطلب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں باطنی الفاظ ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت میں نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کے ذریعے تعلیمات امت تک پہنچائی ہیں، اگر کہیں پہ کنفلکٹ آئے گا تو ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھا جائے گا، نہ کہ بزرگ بابوں کے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی صحابہ کرام کا ہم نے فارم نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے بزرگوں کا، اپنے علماء کا، اپنے پیروں کا، اپنے صوفیاء کا، اپنے مفسرین کا، اپنے جو ہے وہ ائمہ کا دیکھنا ہے، اور نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو اور اہل بیت کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے جن کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھا وہ تو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ پھر آپ بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، صحابہ کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اہل بیت کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور کتابوں کا جہاں اور ہے، اور بابوں کا اپنا ہی ایک جہاں اور ہے، وکھرے اپنے جہاں میں ایک جہاں اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کے فہم کے ساتھ ہم نے کتاب و سنت کو لے کے چلنا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کماتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، علم والا ہے۔ یعنی صفا مروہ کی صحیح کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ اب میرے بھائیوں بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159۔ یہ ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ٹائٹل پیج کے اوپر لگائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اس بات کے اوپر گرفت کی ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں آئے ہوئے حق کو چھپاتے تھے، اور ظاہر ہے اس میں جو گرفت ہے وہ علماء پہ ہے کہ وہ اپنی پبلک تک وہ بات نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس سے مراد وہ پروفیسیز ہیں، وہ پیش گوئیاں ہیں جو اگلی الہامی کتابوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایون آج کے بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ پروفیسیز موجود ہیں۔ میں نے کچھ کا ذکر تعارف قرآن والے جو 6 لیکچرز تھے ان کے اندر کیا ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اصل میں اس یونیورسل ٹروتھ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کتنا غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے ان لوگوں پر جو لوگوں سے حق چھپاتے ہیں، چاہے وہ اس کو کوئی بھی نام دیں کہ جی وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں ہی بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثیں چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے یہاں پہ بابوں نے آ کے آلریڈی فقہ حنفی کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اب اگر ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں گے تو جب بنیادی رکن نماز ہی چیلنج ہو جائے گی تو وہ کہیں گے یہ تمہارے بزرگ ہمیں کیا کروا کے گئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہی نہ کرو، اور اگر ترجمہ کرنا بھی ہے عوام الناس کے ہاتھ میں نہ لگنے دو۔ اور وہ اب آپ دیکھ لیں رزلٹ کہ جب ترجمہ ہوا ہے 1920 میں، تو اب یہ 2020 آلموسٹ 100 سال ہوئے ہیں، تو ہر معاملہ تل پٹ ہو گیا ہے۔ یعنی فقہ حنفی اور ان کے علماء اور ان کے بزرگ اور ان کی کٹر فالوئنگ جو بھی ہے وہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ ان کی اپنی نسلیں جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہی ہیں۔ ہم سے تو سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں خاندانی طور پہ، جو لوگ یعنی علماء دیوبند یا بریلوی علماء کی اولادوں میں سے ہیں، اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریورٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے لوگ کیا کہانیاں کروا کے گئے ہیں۔ تو پوری نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کام ڈالا تھا نا، وہ اپنی زوم میں بالکل ٹھیک ڈالا تھا، اپنے زوم میں۔ ہاں قرآن کے روح سے تو وہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں اس سچ کو چھپا کے۔ اس کے ثبوت میں یہ آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن دلیلوں میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں، والہدا، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اسے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، اپنی کتاب میں۔ یعنی یہاں پہ ظاہر کتاب سے مراد جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، وہ ساری کتابیں ہیں، صحائف۔
لیکن ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ چیز بتائی ہے. یہ قرآن کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگ جو حق کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ الا الذین تابوا، ہاں ان میں سے جو لوگ توبہ کی روش اختیار کر لیں گے، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں گے. اور صرف توبہ اور اصلاح سے کام نہیں چلے گا کہ یار میں نے جو حق چھپایا ہوا تھا میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، بتانا بھی ہوگا کیا چھپایا تھا. وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کر دے جو کچھ اس نے چھپایا ہوا تھا. یعنی بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کی حدیثیں بھی بتا دے، اور رفع الیدین کرنے والے جو ہے نا وہ آل امیہ کی بدماشیوں پہ جو روایتیں ہیں نا وہ بھی بتا دیں، تب ان کی توبہ قبول ہونی ہے، ادروائز وہ بھی لعنتی ٹھہریں گے. یعنی جتنا بڑا جرم یہ ہے نا کہ کوئی شخص رفع الیدین کی حدیثیں چھپائے، اتنا ہی بڑا جرم نبی علیہ السلام کی ان پروفیسیز کو دیکھیں. مشرکین عرب نے اگلی کتابوں میں جو پروفیسیز نازل ہوئی تھی ان کو چھپایا، تو اللہ نے کہا لعنتی. تو جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی پروفیسیز کو چھپائے وہ اس سے بڑا لعنتی، کیونکہ رسول اللہ کی وہ چھپا رہا ہے نا. اور پھر اس سے بڑی بات رسول اللہ کا ماننے والا بھی ہو وہ بھی پروفیسیز چھپائے گا تو لعنتی. آپ بتائیں دلائل النبوہ ایک ٹاپک ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک چیپٹر ہے علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں. مشکات کی تیسری جلد میں بھی اس نام سے ایک چیپٹر ہے. یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے دلائل النبوہ اور علامات النبوہ، یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ خبریں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی میں مستقبل میں ہونے والے جو واقعات بتائے اور وہ اس طریقے سے پورے ہو گئے. کچھ پروفیسیز تو قرآن میں بھی آئی ہیں، جس طرح سورہ الروم کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ وہ پرشین امپائر نے شکست دے دی تھی ایک بیٹل فیلڈ میں رومن امپائر کو، اور اس پہ مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، عیسائی، رومن امپائر ان کو شکست ہوئی ہے. تو اینالوجی انہوں نے یہ بنائی، اور پرشین جو ہیں وہ چونکہ آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے، وہ آتش پرست ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم بت پرست ہیں، تو ہم بھی مسلمانوں کو جو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں شکست دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ان قریب، بضع سنین، عربی میں بضع سنین کہتے ہیں 9 سال کے اندر اندر، حد 9 سال، رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ پرشین امپائر پہ غالب آ جائے گی، اور اس وقت مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو بلکہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے شرط لگا دی 3 سال کے اوپر، کہ 3 سال کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 سال نہیں، بضع سنین جو ہے وہ 9 سال تک کے لیے آتا ہے، تم 9 سال کے اوپر لگاؤ. اس وقت شرط لگانا جائز تھا، اور وہ جیت بھی گئے پھر شرط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. واقعی پھر فتح بھی ہو گئی. یہ تو خیر اس وقت تو یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یار، وہ دیکھتے تھے کہ جناب رومن اور پرشین کی آپس میں ٹسل ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ غالب آتا ہے، دوسرا اس پہ غالب آتا ہے. یہ تو ظاہر تماشائیوں کے طور پہ دیکھ رہے تھے نا مسلمان. یہ مسلمانوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان قریب یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گے دونوں. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے برا نہیں منانا. ایک وقت ہم بریلوی دیوبندیوں کے مناظرے دیکھا کرتے تھے کہ یار یہاں پہ بریلوی غالب آ گئے، یہاں پہ دیوبندی غالب آ گئے، یہاں پہ اہل حدیث آگے نکل گئے، یہاں پہ شیعہ نکل گئے، ادھر وہ پیچھے رہ گیا. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہماری اس دعوت حق کے سامنے ڈھیر ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لیں کس طرح ڈھیر ہوئے ہیں. یعنی میں تو جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل نظر آتا ہے کہ یار ہم تو بڑی ان کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار اچھا یہاں اس کی دلیل مضبوط ہے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارے لمبے پہ آ جان گے. پہن کے نہیں، یرموک اور قادسیہ انہوں نے بھی ہوئی ہے کہ نہیں، الحمدللہ. تو یہ پروفیسیز نبی علیہ السلام کی قرآن میں بھی کئی ایک ہیں جو پوری ہوئی ہیں. پھر قرآن میں بار بار جو چیز آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جب پروفیسی دی جا رہی تھی کہ غلبہ حاصل ہوگا، تو غلبہ تو مشرکین عرب پہ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہوا، لیکن آپ کی وفات کے بعد غلبہ رومن اور پرشینز کے اوپر بھی ہوا، اور یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئیں اسی طریقے سے. اگر آپ کی زندگی میں ہوتی تو اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے جنگجو آئے اور انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں اسٹیبلش کی. سکندر اعظم بھی آیا،
نبی علیہ السلام سے بہت پہلے، آپ علیہ السلام کے بہت بعد چنگیز خان آیا جس نے سلطنت عباسیہ الٹ دی، لیکن نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک پیغمبر تھے. اور وہ فرق کہاں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے؟ نمبر 1 چیز ہے دلائل النبوہ اور علامات النبوہ، کہ نبی علیہ السلام ایسی پیش گوئیاں کر کے گئے ہیں جو من و عن اس طریقے سے پوری ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب کیسر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کیسر روم پھر نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رومن امپائر ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی پروفیسی ہے. ان قریب جو ہے وہ کسرا ختم ہوگا ایران کا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں سر 1500 سال ہو گئے ہیں، کوئی دوبارہ امپائر، بلکہ اب تو امپائر بننے کے چانس ہی ختم ہو گئے، اب تو ملک بن چکے ہیں، اب تو نیا کانسیپٹ، ملکوں کا کانسیپٹ آ گیا. تو نبی علیہ السلام جب یہ باتیں فرما رہے تھے اس وقت تو غیب کی چیزیں تھیں، آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہو چکی ہیں. یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی ٹاپک کو محدثین کہتے ہیں دلائل النبوہ، دلائل النبوہ یا علامات النبوہ. امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث اسی ٹاپک پہ جمع کی ہیں. اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے دلائل النبوہ. اچھا یہ لفظ نبوہ ہے، نون کے اوپر پیش ہے، زبر نہیں ہے. اردو میں ہر چل جاتا ہے لیکن عربی میں اصل میں یہ لفظ نبوت ہے. تو ختم نبوت لفظ ہوگا، نبوت نہیں ہے، نون پہ بھی پیش اور با پہ بھی پیش. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے 3500 احادیث ہیں، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے کون کون سی پیش گوئیاں کی. اور سر وہ تو اس وقت تک تھیں، یہ تو 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں کئی ایک پیش گوئیاں وہ ہیں جو اس کتاب کے بعد پوری ہوئی ہیں، جو آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. مثلا تاتاریوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگیں ہیں، جس پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان قریب تم ایسے لوگوں سے قتال کرو گے جو چپٹے چہرے والے ہوں گے، موٹے ناک والے، ڈھال کی مانند، وہ سارے چائنیز جو ہوتے ہیں. تو یہ حدیثیں بخاری مسلم میں تو موجود تھیں، لیکن یہ پروفیسی تو آ کے 8ویں صدی کے اندر آ کے پوری ہو رہی ہیں. تو اس وقت مسلمانوں تو نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا سارا معاملہ. تو یہ دلائل النبوہ، نبی علیہ السلام کی جو نبوت کی خبریں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ کسی اور جنگجو نے کبھی یہ پیش گوئی نہیں کی ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا اور وہ اس طریقے سے ہو جائے. یہ آپ کو دوسرے جنگجوؤں سے ممتاز کرتی ہے. نمبر 2، جتنے بھی جنگجو آئے انہوں نے کوئی سسٹم نہیں دیا اپنے فالوورز کو. وہ انہوں نے حکومتیں بنائی، قبضہ کیا، اپنی ریٹ اسٹیبلش کی، چلے گئے، پیچھے ان کے لوگ لڑتے مرتے رہے. لیکن نبی علیہ السلام ایک سسٹم دے کے گئے، اور اس سسٹم کی برکات ہیں کہ باقی سارے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن نبی علیہ السلام کا انقلاب آج بھی گلی گلی موجود ہے. دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں پر نماز نہ پڑھی جاتی ہو. کوئی چنگیز خان کا ماننے والا، کوئی سکندر اعظم کا ماننے والا، کوئی دکھائیں دنیا میں کہیں ہے. یہ وہ انقلاب ہے جو انقلاب، حالانکہ اس انقلاب کے بعد بھی آپس میں خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں میں، لیکن اس چیز کے اوپر سب کا یونانیمسلی ایگریمنٹ رہا کہ اللہ، رسول، قرآن، آخرت، وہ سارا کچھ چلتا رہا. تو یہ آپ کو ممتاز کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے جو بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تلوار ویسی تلوار نہیں تھی. وہ تو تلوار ظاہر ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تلوار ان پہ مسلط کی. اسلام نے اس دور جدید کو جو تخلیق کیا ہے، جو وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے انڈین اسکالر کی، اسلام دور جدید کا خالق، اس کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ یہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے ایک دفعہ تو سرجری کرنی پڑنی تھی. تو سرجری میں نشتر تو چلانا پڑتا ہے، اور پھر اس چیز کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دلائل النبوہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں بتائیں. تو یہ وہ باتیں جن کی بنیاد پہ آپ نبی علیہ السلام کا نبی ہونا کلیم کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کی پروفیسیز ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے سنت کے اندر موجود ہو. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت جن بنیادوں پہ ثابت ہوتی ہے ان حدیثوں کو بیان کرنا ہی جرم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا پکا گستاخ ہے اور نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، آپ کی نبوت کا دشمن ہے. پلس وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی امت کو غیب کی خبریں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے نبی کو نبی کلیم کیا، وہ شخص آپ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کا تو ایمان ہی سٹیک پہ لگ جائے گا. تو یہی تو ہمارا جھگڑا ہے.
کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اس حدیث کے کم از کم 8 طرق امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لی ہیں اور کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ چیز پوری ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کو وحی کی تائید حاصل تھی اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ حدیثیں آپ چھپا لو تاکہ آل امیہ کے اوپر پردہ پڑا رہے، مولا علی کی کہانی چھپی رہے لوگوں پہ۔ تو اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں، ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی۔ مین سٹریم کی کتابیں اکثر بخاری مسلم سے احادیث ہیں، اور ادر دین بخاری مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین، چاہے وہ شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب آرنوت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحکیم نہ لگی ہوئی ہو۔ تو ہم نے بھی اس لعنت سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا کہ ہم ان باتوں کو امت تک پہنچائیں، اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، اور مشکات میں بھی کتاب العلم والے چیپٹر میں، کہ جس شخص سے دنیا میں کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے وہ معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حق بات چھپائی تھی۔ اور آپ سارے مفسرین کی تفسیریں اٹھائیں، ابن کثیر کو اٹھا لیں، تبری کو اٹھا لیں، سب لوگ جب یہ آیت آتی ہے نا 159 البقرہ کی، تو یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ ترمذی کی کہ حق چھپانے والے کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی۔ ان میں سے خیر کئی خود بھی ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے گی، قیامت والے دن اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم نے اس چیز کو بیان کیا، اور پھر دیکھ لیں اسی بنیاد پہ ہم لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کریں گے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں گے، وبینوا، اور پھر بیان کر دیں گے چھپائی ہوئی باتوں کو، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں، ہمیشہ رحم فرمانے والا، الرحیم۔ تو توبہ ان کی قبول ہونی ہے کہ جو یہ باتیں بیان کریں۔ اب چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی اور کربلا ایک بون آف کنٹینشن بن چکا تھا، تو لوگوں نے بڑے وسیع تر مفاد میں کبھی اس کو مشاجرات صحابہ کا نام دے کے چھپا لیا، حالانکہ یہ مشاجرات صحابہ تھے تو پھر دلائل النبوہ میں کیوں تھے؟ وہاں سے بھی نکال دیے جاتے اور نہ بتایا جاتا لوگوں کو۔ تو یہ ایک آڑ لی گئی مشاجرات صحابہ کی۔ تو مشاجرات صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مخالفین کو تو یہ لے کے آتے ہیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ان کو مشاجرات صحابہ بھول جاتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں باغی، فتنہ پرور لوگ، حالانکہ دوسری طرف وہاں پہ بھی صحابہ ہی تھے۔ ہم اس معاملے میں بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، جس طرح یہاں مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر۔ تو یہ بڑی دو نمبری ہے کہ آپ ایک معاملے کے اندر تو مشاجرات کا نام لے کے اسے ٹال دیں، اور دوسری جگہ آپ آ کے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں۔ ایک جگہ تو آپ وہ حدیث کوٹ کر لیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو ہم پھر بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث آپ حضرت عثمان تک تو لے کے آتے ہیں، جب حضرت علی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں باتیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت علی کے خلیفہ راشد نہیں ہیں۔ تو اس کو وہ پنجابی کہنے ہیں میٹھا میٹھا ہپا تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت حق سے جہاں پہ ہم نے قرآن کی توحید کو بیان کیا، جو غدیر خم پہ نبی الاسلام نے ہمیں قرآن اور اہل بیت دو چیزیں دی تھیں، صحیح مسلم میں اوپر ترے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک، تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ قرآن کی توحید بھی بیان ہوئی اور اہل بیت کا دفاع بھی ہوا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ آدھے غدیر خم پہ کھڑے ہیں، وہ توحید کو لے کے بیٹھے ہیں، اہل بیت کا نام آتے ہی ان کو جناب مصیبت پڑ جاتی ہے، اور بعض لوگ صرف اہل بیت کا نام لے کے چل رہے ہیں اور قرآن کی توحید کا نام سنتے ہی ان کے ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے پورے کا پورا دین بیان ہو رہا ہے۔ باقی سب لوگ آدھی آدھی باتیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی پھر جزا یہ دنیا میں
ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف انہیں جھونکا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔